تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، الحمد للہ الذی اکرمنا واعزنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا من امته، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وقال تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقد ورد فی الخبر عن النبی الصادق الابر صاحب القبر الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال حیاتی خیر لکم وموتی خیر لکم، رواہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام انا یعصوب الارواح، رواہ حجت اللہ علی العالمین للنبہانی رحمہم اللہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز و موقر صدر محترم حضرت مولانا مفتی سید عابد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، و مفتی اعظم صاحب قاسمی ادام اللہ بقاہ، حضرات علماء کرام، بزرگان اعظام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، اور اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی پردہ معاف عفت معاف میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و انعام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ان گنت لا تعداد نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ان نعمتوں کا انسان شمار کرنا چاہے، ان نعمتوں کو گننا چاہے، ان نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ آپ قرآن حکیم اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 18 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی کہ اگر تم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اس کا احاطہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26واں پارہ سورہ زاریات آیت نمبر 21 میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے جی میں نہیں دیکھتے، جسم میں نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دی، زبان دی، دل و دماغ دیے، اعضائے انسانی صحیح اور سالم بنائے، ظاہری نعمتیں بھی دی، باطنی نعمتیں بھی دی۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جائے اس آقا پر، اس پروردگار پر اتنی نعمتیں دینے کے بعد کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی احسان جتلانا پڑا۔ سب سے پہلی نعمت ایمان کی نعمت۔ آپ 26واں پارہ سورہ حجرات
آیت نمبر 17 اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ پہلی نعمت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی احسان جتلانا پڑا، ایمان کی نعمت۔ اور دوسری نعمت، وہ نعمت ایسی ہے جو نعمت عظمیٰ ہے، جس نعمت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی روح لوٹ لی۔ اور دوسری نعمت میرے آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسری نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اسٹیج پر حضرات مفتیان کرام، علماء ربانیین، حفاظ کرام موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں لقد من اللہ علی المؤمنین، دو جملے کہے، ایک لقد، دوسرے من اللہ۔ لقد البتہ تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا، احسان کیا۔ حضرات علماء کرام میں آپ پوچھئے جس نعمت میں لقد کا صیغے کا استعمال کیا جائے وہ نعمت کیسی ہے؟ میں آپ کو بتلاؤں، پانچواں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 80، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ایسا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوتی کا صیغہ استعمال کیا۔ علماء کرام سے آپ پوچھئے یوتی یہ فعل مضارع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعل مضارع کے ذریعے سے یاد کیا۔ اور جب اللہ نے اپنا تذکرہ کیا فقد اطاع اللہ، اطاع یہ فعل ماضی ہے، ماضی کے معنی گزرا ہوا۔ نعوذ باللہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گزرا ہوا تصور کر ہی نہیں سکتا، لیکن کوئی بدبخت، کوئی ناہنجار، کوئی شقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعل مضارع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہا۔ میں آپ کو بتلاؤں فعل مضارع یہ استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک نہیں بلکہ قیامت تک، جب تک یہ دنیا رہیں گی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر ضروری ہے، لازم ہے۔ فعل مضارع کی بات عرض کر رہا، فعل مضارع یہ ایسا صیغہ ہے، آپ 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون. یصلون یہ بھی فعل مضارع ہے جو ہمیشگی پر استمرار پر دلالت کرتا ہے. یصلون اس کے کیا معنی ہے؟ آپ قرآن اٹھائیے سورہ زمر آیت نمبر 68. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بغل میں پھونکو، تو اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک پیر دایاں آگے کیے ہوئے ہے اور بایاں پیچھے کیے ہوئے ہے، اللہ کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، منہ میں بغل ہے، سور ہے کہ متا یؤمر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب سور کے پھونکنے میں حکم کرتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سور میں پھونکنے کا حکم دیں گا، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں اور زمین میں، کہ زمین میں 18,000 مخلوقات ہیں. جیسے ہی حضرت اسرافیل بغل میں پھونکیں گے 18,000 مخلوقات تہس نہس ہو جائیں گے، انسان مر جائیں گے، جنات ختم ہو جائیں گے، چرند پرند درند سب کی سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا نا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش. کہ انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، آسمان پھٹ جائیں گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، سورج بے نور کر دیا جائیں گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں گا. جب یہ قیامت قائم ہوں گی اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، یہاں تک کہ پھر آسمان والی مخلوقات یہ بھی سب تہس نہس ہو جائیں گی. الا من شاء اللہ، مگر اللہ جسے چاہے گا وہ زندہ رہیں گا. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہوں نے الا ما شاء اللہ کا مطلب پوچھا. جو رئیس المفسرین ہے ابن عباس نے الا من شاء اللہ کا مطلب بتلایا جب پوری دنیا ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ جسے چاہے گا. الا من شاء اللہ میں حاملین عرش ہے. حاملین عرش کون ہے؟ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ 8 فرشتے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بیچ کا پایا اٹھائے ہوئے ہیں. سر اللہ کے عرش کو ٹکا ہوا ہے، پیر 7 زمین کے نیچے ہے. اس کاندھے سے اس کاندھے کے درمیان 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. یہ 8 فرشتے جبریل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام، یہ 11 فرشتے باقی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اسرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اے اسرائیل کون باقی؟ تو اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے
اے پروردگار عرش پر آپ کی ذات باقی، اور عرش کے نیچے حاملین عرش جبریل، میکائیل اور آپ کا خادم اسرائیل باقی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے اے اسرائیل حاملین عرش میں 7 فرشتوں کی روح قبض کر لو۔ اب جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاملین عرش میں 7 فرشتوں کی سوائے اسرافیل کے روح قبض کریں گے تو درود والا عمل ختم ہوگا؟ نہیں، بلکہ درود والا عمل چلتا رہے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ فعل مضارع ہے جو استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اور اللہ کی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کما یلیق بشانہ، اللہ کے شائن شان۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے ہمیں ایمان لانا ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالی درود بھیجے یا رحمت نازل فرمائے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کو علم ہے، لیکن درود والا عمل ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اسرائیل کو بلائیں گے اور عرض کریں گے اے اسرائیل کون باقی؟ کہا پروردگار عرش پر آپ کی ذات باقی، اور عرش کے نیچے جبریل، میکائیل، اسرافیل اور میں آپ کا خادم باقی۔ اللہ تبارک و تعالی اسرائیل سے عرض کریں گے اے اسرائیل جبریل اور میکائیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لو۔ ذخیرۃ الحفاظ میں ابن قیسرانی نے اس روایت کا تذکرہ کیا، اور اسی روایت کو ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بھی ذکر کیا۔ جیسے ہی اللہ حکم دیں گا حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے تو اللہ کا عرش سفارش کریں گا اور کہیں گا اے پروردگار جبریل اور میکائیل کو زندہ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، کہا اے عرش خاموش ہو جا، اس لیے کہ میرے عرش کے نیچے جتنی مخلوقات ہے ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ اے اسرائیل جبریل اور میکائیل کی روح قبض کر لو۔ تو اس وقت اسرائیل علیہ السلام جبریل اور میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، تو اس وقت درود والا عمل ختم نہیں ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل کے وفات کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اللہ کی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل سے پوچھے گا اسرائیل کون باقی؟ کہا پروردگار عرش پر آپ کی ذات باقی، وہو رب العرش العظیم، اور نیچے اسرافیل اور میں اسرائیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کریں گے اے اسرائیل اسرافیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لو۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں جو بغل ہوگا، سور ہوگا، وہ آپ کے منہ سے نکل کر اڑ کر عرش پر جا کر گرے گا، اور اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے۔ تو اسرافیل علیہ السلام جب عرش کے سامنے دھڑام سے گریں گے تو مورخین نے لکھا، ابن کثیر نے، ایسی زوردار آواز آئیں گی کہ اگر اس وقت انسان زندہ ہوتے تو انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے، اتنی زوردار آواز آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کریں گے اے اسرائیل کون باقی؟
تو اسرائیل کہیں گے اے پروردگار عرش پر آپ کی ذات باقی اور فرش پر میں اسرائیل باقی. اس وقت بھی درود والا عمل ختم نہیں ہوگا. حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اللہ کی ذات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب آیت نمبر 56 اٹھا کر دیکھیے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کل من علیہا فان، اے اسرائیل عرش کے نیچے جتنی مخلوقات ہے ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو موت کے گھاٹ اترنا ہے. اسرائیل انکا میت، تجھے بھی مرنا ہے، مت انکا میت، اے اسرائیل تو بھی مر جا. تو اس وقت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئیں گی. جس وقت اسرائیل کو موت آئیں گی اسرائیل علیہ السلام اتنے زور سے گریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انس و جن اور مخلوقات زندہ ہوتی تو مخلوقات کے کلیجے باہر آ جاتے اور تمام کی تمام مخلوقات ختم ہو جاتی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے موت کی آواز پر. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی تنہا ذات باقی رہے گی. اس وقت بھی درود والا عمل ختم نہیں ہوگا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائیں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون فعل مضارع ہے جو استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. یہ ہے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرفہ. آپ کا مقام ایسا ہے، میں آپ کو کہوں آپ قرآن اٹھائیے، قرآن حکیم میں 6666 آیتیں ہیں. ان 6666 آیت میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا. کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 پر قاضی عیاض نے ایک روایت ذکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد اور آپ کی تعریف اور توصیف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا تذکرہ کیا، ان اللہ تبارک و تعالی خاطب جمیع الانبیاء باسمائہم، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا آدم، یا نوح، یا ہود، یا صالح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا داؤد، یا سلیمان، یا عیسیٰ، ولم یخاطب الا ہو، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین. اللہ نے کہا. قال ابن عباس فی تفسیرہ یاسین قسم اقسم اللہ تبارک و تعالی به قبل ان يخلق السماء والارض بألفی عام. ابھی زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی، زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی یاسین. قال ابن عباس وقال کعب یاسین یا محمد. زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین. والقرآن الحکیم، قسم ہے بزرگ قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رسالت عطا فرمائی.
یہ میرا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، آپ قرآن اٹھائیے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26 انبیاء کا تذکرہ کیا، 26 انبیاء کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ان 26 انبیاء میں یا تنبیہ الغافلین میں فقی ابو اللہ سمرقندی نے 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ کیا، اور شرح تہذیب میں 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء میں کسی نبی کے حیات کی قسم نہیں کھائی۔ قربان جائیے، سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعمرک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان کی قسم۔ قال ابن عباس لعمرک اے حیاتک، آپ کے حیات کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حیات کی قسم کھائی، کسی نبی کے حیات کی قسم نہیں کھائی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی قسم کھائی۔ اور پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو نام لے کر پکارا، لیکن وَلَمْ يُخَاطَبْ إِلَّا هُ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، اے طٰ الارض، زمین سے چسپا، زمین سے چپکا ہوا۔ قرآن میں 4 مواقع ایسے آئے، شدید ضرورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، وہ بھی ضرورت تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نام نہ لیتا، سورہ فتح وما محمد الا رسول، کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہے، اگر نام نہ لیتا تو کس کی رسالت بتلانا؟ ضرورت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لیا۔ دوسرا موقع، دوسری جگہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور تیسرا موقع، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور چوتھا، وآمنوا بما نزل علی محمد۔ یہ 4 موقع ایسے آئے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں بھی یا محمد نہیں کہا، وَلَمْ يُخَاطَبْ إِلَّا هُ، خطاب نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا عن تاریخ الخلفاء میں ایک عجیب و غریب روایت ذکر کی، اور اسی روایت کو معارج النبوہ میں علامہ کاشفی ہراتی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10، 11، 12، 13 پر ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے 12 حواری تھے۔ ان 12 حواریوں نے جب تورات میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب اور انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد کو، آپ کی تعریف اور توصیف کو پڑھا اور عیسیٰ سے سنا، تو ایک حواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، گزارش کی، اے روح اللہ، وہ نبی ایسے نبی ہے جن کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اور وہ ایسے نبی ہے کہ لولا ہوا ما خلقتک، کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ کائنات کو ہی پیدا نہیں کرتا۔
آپ قرآن اٹھائیے 9واں پارہ سورہ آراف آیت نمبر 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ تیرے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور تمام کو اپنی ذات پر گواہ ٹھہرایا اور کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام روحوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، جب تمہیں قیامت کی دن لایا جائے تو تم یہ نہ کہنا ہم اس عہد سے غافل تھے۔ اس آیت میں جو عہد لیا گیا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ عہد کہاں لیا گیا، کیوں لیا گیا، کیسے لیا گیا، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی بہت تفصیل ہے جو میں نے اپنے سابق بیان میں عہد الست کب اور کیوں، آپ اس بیان کو اٹھا کر دے سکتے ہیں، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبینا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسانیت کو میدان عرفات میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں اور مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی نے لکھا ہے ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے تمام بندوں پر نگاہ ڈالی، فاختار منہ منی، اس وقت نبینا آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والی تمام انسانیت میدان عرفات میں جمع تھی، الارواح جنود مجندۃ، تمام روحیں ایک میدان میں مجتمع تھی۔ بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، تو ان تمام انسانیت میں فاختارا منہ منی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرا آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انتخاب کیا۔ اسی کو حضرت مولانا قاسم نانوتی دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح نقش محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم و کونو مکا کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے میرے آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انتخاب کیا گیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا بھی انتخاب کیا۔ میں آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، جیسے ہی اس حواری نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو سنا تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اس نبی آخر الزمان سے ملاقات کروں، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کروں۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام سے اپنے خواہش کا اظہار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے، آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، 3948 بین عیسیٰ و محمد 600 سنت، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اب اتنا لمبا حصہ اس حواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خواہش کی کہ میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے التجا کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ تم اپنے اس حواری سے کہو کہ انسانی حالت میں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکتے. ہاں البتہ تم کسی اور شکل میں متشکل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلقہ بگوش اسلام بھی ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون نام کے حواری تھے ان سے عرض کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا اے روح اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری ملاقات ہو چاہے کسی اور شکل میں مجھے متشکل ہونا پڑے کوئی اور شکل تبدیل کرنا پڑے مجھے یہ بات منظور ہے. تو اس وقت اس حواری نے عیسیٰ سے کہا کس شکل میں متشکل ہوں کون سی شکل اختیار کروں تو حضرت عیسیٰ نے کہا سانپ کی شکل اختیار کر. معارج النبوہ میں علامہ کاشفی ہیراتی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پر اس روایت کا تذکرہ کیا. اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حواری انسان کے بجائے سانپ بن گئے. اب اندازہ لگائیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری عیسیٰ کا صحابی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کی محبت میں اس نے اپنے آپ کو سانپ بنا دیا. کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسے حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق یہ حضرت انسان کو بنایا. سب سے اشرف سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے مکرم یہ انسان ہے. لیکن قربان جاؤں میں اس حواری پر کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے عشق رکھتا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ میں سانپ تو بن سکتا ہوں لیکن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر میں حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤں. اب ایک نظر اس امت پر بھی آپ ڈالیے. کیا اللہ سے ہم نے سوال کیا مانگا کہ ہمیں امت محمدیہ صاحب صلاۃ والسلام میں پیدا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا یہ عزت عطا کی کہ پیارے سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمارا رشتہ جوڑا. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خواہش کی تھی کہ اے پروردگار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف میں باب نزول المسیح میں کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم و امامکم فی کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور تم میں کا ایک عام آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کی اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اس امت میں آئیں گے. اب اس کی بہت تفصیل ہے اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا. میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت تک ہمیں زندہ رکھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا اے عیسیٰ وہ انسانی شکل میں زندہ رہ نہیں سکتے کسی اور شکل کو اختیار کرنا پڑے گا.
اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری نے اللہ سے کہا اے پروردگار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس چیز کو بھی پسند کرتا ہوں۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری سانپ کی شکل اختیار کر گئے اور وہ حواری عراق سے بیت اللحم سے چلتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ 600 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی پیر کا دن 22 اپریل 4:20 صبح صادق مکہ المکرمہ میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں پیدا ہوں گے۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن میں اللہ تبارک و تعالی انہیں خلعت نبوت سے سرفراز فرمائیں گا۔ اور 13 سال تک مکی دور میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ آپ کی قوم آپ کو ستائیں گی، تکلیفیں دیں گی، یہاں تک کہ قتل کے در پر ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ حکم دیں گا کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کریں۔ تو مکہ المکرمہ سے آپ جب نکلیں گے اس وقت 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل ثور میں آپ 3 دن قیام کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری سے کہا۔ اب وہ حواری سانپ کی شکل اختیار کر کر بیت اللحم سے مکہ المکرمہ کی طرف نکلا اور نکل کر جبل ثور میں آ کر بیٹھ گئے۔ علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ اس نے جبل ثور میں 72 سوراخ کی، اور ازالت الخفا ان تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ اس سانپ نے جبل ثور میں 71 سوراخ کی کہ اگر اس سوراخ کو بند کر دیا جائے تو دوسرے سوراخ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو، اگر دوسرے سوراخ کو بھی بند کر دیا جائے تو تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ الغرض جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا، 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں دین کی دعوت دی، تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، آپ کو ستایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے اور کہا ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عامر بن فہیرہ جو آپ کے غلام تھے ان کو بلایا اور کہا جو اونٹ ہے وہ لے کر آؤ۔ اونٹ لائے گئے اور کہا یا رسول اللہ ان اونٹوں میں جو بھی اونٹ آپ کو پسند ہے آپ لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کا انتخاب کیا اور پیسے دینے چاہے، تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں بھی، اور یہ سب مال آپ کا ہے، اب پیسے کیوں دے رہے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر مکہ المکرمہ سے جیسے ہی ہجرت کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جلد نمبر 1 میں ایک روایت ذکر کی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ کے تحت کہ آپ اس وقت کوہ شبیر پر پہنچے۔ یہ مکہ المکرمہ کا ایک پہاڑ ہے، 60,000 پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں اتارا۔
اور احادیث میں لکھا ہے سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں اتارا گیا وہ جبل ابو قبیس ہے، حرم پاک کے بالکل سامنے حصے میں۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے۔ مکہ المکرمہ تمام کی تمام پہاڑوں کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ شبیر پہنچے اور کوہ شبیر سے کہا، اے شبیر تو مجھے اپنے اندر روپوش کر دے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کو چھپا نہیں سکتا، آپ کسی اور پہاڑ کا انتخاب کیجئے، کسی اور غار کا انتخاب کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبیر سے کہا، شبیر کیا بات ہے، تو میری اس بات کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ قربان جائے اس پہاڑ پر بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیسے جانتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ اگر میرے اندر چھپ جائے اور مشرکین مکہ شبیر سے مجھ سے آپ کو نکال کر خدا نہ خواستہ قتل کر دے، تو یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے عرض کریں گا، شبیر تجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ تو میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکے؟ تو کہیں اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ یا رسول اللہ آپ کسی اور غار کا انتخاب کیجیے۔ کہ کوہ شبیر میں بھی اللہ کا کتنا خوف اور ڈر تھا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھپایا، اس نے عذر کیا، نہیں یا رسول اللہ میں آپ کو چھپا نہیں سکتا، کسی اور غار کا انتخاب کیجیے، کسی اور پہاڑ کا انتخاب کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جیسے نکلے اور نکل کر 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل سور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کا انتخاب کیا۔ روپوشی کے لیے آپ نے جبل سور کا انتخاب کیا اور وحی کے لیے جبل النور کا انتخاب کیا۔ اب اتنے پہاڑوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 پہاڑوں کا کیوں انتخاب کیا؟ جبل نور کا اور جبل سور کا۔ محترم حضرات میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے جب کتابوں میں چھانا، کتابوں کو تلاش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پہاڑوں میں ان 2 پہاڑوں ہی کا کیوں انتخاب کیا، تو مجھے کہیں یہ بات نہیں ملی۔ لیکن میں نے تجربہ کیا کہ جس وقت میں جبل نور پر چڑھا جو 3 کلومیٹر سطح زمین سے اونچا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی غار ہے، غار ہرا۔ جب میں غار ہرا میں پہنچا تو میں نے وہاں سے دیکھا تو غار ہرا سے ڈائریکٹ کعبۃ اللہ نظر آ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے اس غار میں رہا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے دین حنیف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ طبرانی نے الاوسط میں ایک روایت ذکر کی اور ترمذی شریف میں بھی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 120 رحمتیں نازل کی۔ ساٹھ طواف کرنے والوں پر، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے زمین پر رحمتیں نازل کر رہے تو 60 رحمتیں یہ صرف طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔
20 رحمتیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے پر نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پہاڑوں میں جبل نور کا اور جبل سور کا جو انتخاب کیا، جبل نور سے اور جبل سور سے ڈائریکٹ آپ کو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں نازل کی جاتی ہے تو دیکھنے والوں کے لیے 20 رحمتیں ہیں، تو کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پہاڑوں میں ان 2 پہاڑوں کا انتخاب کیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر جبل سور کے لیے نکلے، جبل سور پہنچے۔ جبل سور سطح زمین سے 6 کلومیٹر اونچا ہے۔ جس وقت میں جبل سور چڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ہمارے چھوٹے ماموں اکبر خان تھے۔ عجیب کیف، عجیب عشق، ایک جنون تھا کہ میں اس غار کو دیکھوں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک چھپے رہے۔ جس وقت میں اور میرے ماما محترم اکبر خان یہ غار کے اوپر چڑھ رہے تھے، جبل سور پر چڑھ رہے تھے، میرے پاس تقریباً 2 بوتلیں پانی کی تھی، ان کے پاس 2 بوتلیں تھی، ہم پیتے جاتے چڑھتے جاتے۔ جوانی کی حالت تھی اس وقت، ایک جنون طاری تھا۔ ہم جب چڑھ رہے تو اس وقت احساس ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عشق ہوگا۔ میں آپ کو کہوں گا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق جبل سور کے قریب پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور پر چڑھنے لگے، صدیق اکبر بھی چڑھنے لگے، تو اس وقت وہ پہاڑی بہت نوکیلی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چھیل گئے، آپ کے پیروں سے خون ٹپکنے لگا۔ صدیق اکبر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد صدیق اکبر کا عشق دیکھیے، صدیق اکبر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور صدیق اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چڑھنے لگے۔ جس وقت میں جوان تھا، جبل سور پر چڑھ رہا تھا، تو کئی جگہ رک کر ہمیں پانی پینا پڑا اور ہم سوچ رہے تھے اے صدیق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق کرتا ہے اور آپ کا عشق کیسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر سوار کر کر جبل سور پر 6 کلومیٹر اونچے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ کیا محبت صدیق اکبر کی۔ اور آج ہماری محبت صرف 12 دن یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی جائے، آپ کے محامد، آپ کے تعریف توصیف کو سنا اور پڑھا جائے، بس 12 دن کے بعد چھٹی ہے پورے سال۔ ہمارا عشق ہمیں مسجدوں تک نہیں لے جاتا، ہمارا عشق ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر نہیں ابھارتا، ہمارا عشق اللہ کے احکامات کی پاسداری کے لیے ہمیں کھڑا نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آج احساس ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے جانوروں کی طرح یا اس سے بھی بدتر، ہمیں نہ اللہ کے احکام معلوم، نہ اللہ کے نبی کے طور و طریقے معلوم، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت، اسے یہ کس چڑیا کا نام ہے اس کا بھی علم ہمیں نہیں۔ پورے دنیا میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں احساس نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ احساس ہمارے زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے، اسی احساس کو زندہ کرنے کے لیے یہ جلسے لیے جاتے ہیں، احساس کو بیدار کیا جاتا ہے اور ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم امت محمدیہ صاحب صلاۃ والسلام کے افراد ہیں، ہم امتی ہیں، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے اور آج ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور سوار کر کر جبل ثور پر چڑھنے لگے۔ 6 کلومیٹر اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور پر چلنا مشکل اور جبل نور پر چڑھنا مشکل، کیونکہ غار اس طرح ڈھلان میں ہے اور جبل ثور وہ راستہ اتنا لمبا ہے کہ آدمی کو چلا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون ریس رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر سوار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلنے لگے، چڑھتے چڑھتے یہاں تک کہ غار ثور پہنچتے ہی صدیق نے کہا، انزل یا رسول اللہ حتی استبری الغار، یا رسول اللہ آپ یہاں اتریے۔ کاندھے سے اتارا، کہا میں جا کر غار کو صاف کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنْ اُقْتَلْ فَأَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اگر میں قتل کیا جاؤں تو میں ایک عام آدمی ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پوری امت ہلاکت الامہ، پوری امت ہلاک ہو جائے، پوری امت تباہ ہو جائے، اس لیے یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتارا اور سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں داخل ہوئے۔ غار ثور کو اپنے لباس سے صاف کیا، اپنا کرتا اتارا۔ معارج النبوہ میں علامہ کاشفی ہراتی نے لکھا ہے کہ آپ کا جو قمیص تھا اس قمیص کو آپ نے اتارا، اور ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے آپ کا ایک بردہ صابری تھا، بہت قیمتی، اتنا قیمتی تھا کہ لوگ اس کو دیکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے بھی سیدنا صدیق اکبر نے قربان کر دیا۔ غار صاف کیا اور غار کو آپ نے ٹٹول کر دیکھا تو غار میں سوراخ تھے، تو اس بردے کو حضرت صدیق اکبر نے پھاڑا اور پھاڑ کر ہر سوراخ کو بند کرنا شروع کیا۔ ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ 71 سوراخ آپ نے بند کر دیا، ایک سوراخ باقی۔ علامہ حلبی نے اور معارج النبوہ میں علامہ کاشفی ہراتی نے لکھا ہے 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ آپ کا قمیص، آپ کا بردہ، یہ ہر سوراخ میں بند کرنے کی وجہ سے ختم ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں۔ آپ باہر آئے اور کہا یا رسول اللہ اب اندر آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے۔ وہ غار اتنا چھوٹا تھا، جب میں نے اس غار کو دیکھا تو غار کے اوپر دانے پر ایک بہت بڑا پتھر ہے اور نیچے جانب پر ایک بڑا پتھر ہے، اور جانے کے لیے آدمی چل کر جا نہیں سکتا،
اپنے سرین کے بل اس طرح غار میں داخل ہو سکتا ہے. اور ایک ہی راستہ تھا، اب دو راستے بنا دیے جانے کا اور نکلنے کا. اس وقت ایک ہی راستہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اگر اس غار میں سو جائے تو پیر باہر نکل جائے. دونوں جیسے ہی غار میں داخل ہوئے، ابن کثیر فرماتے ہیں اور دلائل النبوہ میں ابو نعیم الاصبہانی نے اس روایت کا تذکرہ کیا، اور علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں اس روایت کی توثیق کی کہ اسی وقت دو کبوتری اڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اس غار کے دہنے پر آ کر انڈے دے دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنکبوت کو، مکڑی کو حکم دیا کہ جالا تننا شروع کر. تاج القصص میں ایک عجیب و غریب روایت ذکر کی اس مکڑی کے تعلق سے. یہ وہ مکڑی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اور اسماعیل کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، تو ابراہیم نے کہا اے پروردگار میں کہاں تعمیر کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مکڑی کو بھیجا. اس مکڑی نے جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کعبۃ اللہ کے ارد گرد اپنے پیروں کو گاڑ دیا، اور یہ وہی مکڑی ہے کہ جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے غار میں بھی جالا بنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکڑی کو حکم دیا کہ تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور میں جالا تننا ہے. تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی اے پروردگار مجھے اس نبی کا دیدار چاہیے، تو میں اس چیز کو منظور کرتا ہوں. اندازہ لگائیے مکڑی میں بھی کتنا جذبہ تھا. اور آج انسان، یہ امت اس مہینے میں ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، مجرے کر رہی ہے، یہاں تک کہ ڈھول تاشے ڈی جے تک آج امت محمدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہی ہے. حالانکہ جمہور محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جمہور محدثین نے لکھا ہے، جمہور مورخین نے لکھا ہے 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. تاریخ طبری میں ابن جریر طبری نے، ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں 12 ربیع الاول جو قول مشہور ہے، فتویٰ نہیں ہے اس پر، لیکن پورے دنیا کا اتفاق ہے، جسے ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ 12 وفات ہے. ہم کہتے بھی تھے 12 وفات. بالفرض اگر ولادت مان بھی لی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول، وفات 12 ربیع الاول. اگر نعوذ باللہ ہمارے والد کا انتقال ہو جائے، کیا ڈی جے کے ذریعے سے ہم خوشی منا سکتے؟ ناچ گانے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی کرنا ہے تو اس طرح جلسوں میں یا جلوس کی شکل میں نعتیں پڑھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر کر، درود شریف پڑھ کر، خاموشی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، نعتیں پڑھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد اور تعریف اور توصیف کی جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن علامان والحفیظ امت کے نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ڈی جے کے ذریعے سے، اور 1-2 ڈی جے نہیں،
ایک ایک گاؤں میں 30-30 40-40 ڈیجے لگ رہے. بہت افسوس کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنانے کے لیے کتنی محنتیں کی. 63 سالہ دور میں آپ نے تکلیفیں برداشت کی. ابو لہب ابو جہل ان کا مار کھایا. طائف میں بے دردی کے ساتھ آپ کو مارا گیا. آپ کو مکہ المکرمہ سے جلا وطن کیا گیا. طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو برداشت کیا, صرف اس امت کو امت بنانے کے لیے کہ یہ امت بن جائے اور یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والی بن جائے. لیکن شیخ سعدی نے کہا بسوخت عقل ظاہرت این چیب العجمیاس, آج ہمارے عقلوں کو کیا ہو گیا کہ نبی جی جنت کا راستہ بتلا رہے اور ہم جہنم کی طرف ہکے جا رہے ہیں. تو خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر جبل ثور میں چھپ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا. اس مکڑی نے کہا اے پروردگار, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی. حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے, چودہ 1400 سال سے اوپر کا زمانہ, وہ مکڑی اس جبل ثور کے دانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل ثور کے قریب آئے تو جبریل نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ, یہ عنکبوت آپ کے دیدار کی مشتاق ہے, وہ دیکھنا چاہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. اس مکڑی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو مکڑی نے جالا تننا شروع کر دیا. خاردار جھاڑیاں اگ گئی, کبوتری نے انڈے دیے. تو اس وقت مکہ المکرمہ میں علامہ حلبی نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس پر 100 قریش مکہ وہوا من سنادید قریش کے چیدہ لوگ, بہادر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ کیا. جیسے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے, پریشان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. جو اللہ کے نبی کو گرفتار کر لائیں گا یا آپ کے سر کو لائیں گا یا آپ کو قتل کریں گا, اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. تو اس وقت علامہ قیسرانی نے لکھا ہے عرب کا سب سے زیادہ قیافہ شناس ابو قرز, یہ صرف پیروں کے نشان دیکھ کر بتلاتا تھا کہ اس راستے سے کون سا مرد گیا. اللہ نے اس کو ایسی عقل اور دانشمندی عطا کی تھی. اس کو لے کر, اس کھوجی کو لے کر نکلے تو وہ مکہ المکرمہ سے چلتے چلتے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل ثور کے قریب آیا اور اس نے کہا تمہارا مطلوب یہاں تک آیا ہے. اور اس نے عرض کیا اب میں یہ نہیں جانتا آیا آسمان نے اچک لیا یا زمین نے نگل لیا, یہاں تک تو آیا ہے لیکن میرا خیال ہے اس غار کے اندر وہ چھپے ہوئے. ابو قرزن جیسے ہی کہا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں اس غار کے دہنے پر کھڑا. اللہ نے اس کا تذکرہ
سورہ توبہ 9واں سورہ آیت نمبر 40 میں کیا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جیسے ہی یہ غار کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ ان کے پیر نظر آ رہے کہیں ہمیں دیکھ نہ لے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص اس غار کے دہنے کے قریب پیشاب کرنے لگا. سیدنا صدیق نے ڈائریکٹ اس کو دیکھا. وہ غار کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن اس کی آنکھیں اندھی ہے, وہ غار کے اندر کی چیز دیکھ نہیں سکتا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا. اللہ نے ایسے لشکر کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فرشتوں کے ذریعے سے, اور اس عنکبوت اور کبوتری کے انڈے دینے کی وجہ سے. جیسے ہی اس نے دیکھا, دیکھ کر کہا تیری عقل کیا مان پڑ گئی, خراب ہو گئی ہے؟ ارے اس غار میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ کبوتری نے انڈے دیے, یہ مکڑی نے جالا تنا ہے, کیا تجھے نظر نہیں آ رہا؟ اس کھوجی کو جیسے ہی اس عربی نے لعن تان کیا, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کبوتریوں کے ذریعے سے اور عنکبوت کے ذریعے سے ہماری حفاظت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائے خیر میں یاد کیا. یہی وجہ ہے ابو نعیم نے الاصبہانی میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 40 پر یہ روایت ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کبوتروں کو دعا دی تو وہ کبوتر وہاں سے بعد میں اڑے اور اڑ کر حرم پاک میں آئے. اور آج انہی کی نسل حرم پاک میں ہے کہ پورا عرب ان کے ناز اور نخروں کو برداشت کر رہا ہے. کوئی ان کو چھوتا نہیں, کوئی ان کو مارتا نہیں, ہر ایک دانہ ڈالتا, ہر ایک پیار کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو ایسے باقی رکھا کہ قیامت تک وہ باقی رہیں گے. اے امت محمدیہ, اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ لیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں داخل کریں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے, اللہ اس کے رسول کے طور و طریقوں کو اپنائیں گے, تو کیا اللہ ہمیں ضائع کر سکتا ہے؟ جب اللہ نے جانوروں کی حفاظت کی تو کیا حضرت انسان کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ تو خیر میں کر رہا تھا, جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, سنتے ہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہماری حفاظت کی. کمزور مخلوق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور مخلوق کے ذریعے سے ہماری حفاظت کی. ایک دوسری روایت ہے کہ جب آپ غار میں داخل ہوئے تو جبریل امین نے کہا اے پروردگار, میں جا کر اس غار ہی کو اپنے پروں کے ذریعے سے ڈھانپ دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے جبریل نہیں, میں اپنے کمزور ترین مخلوق سے اپنے بندوں کی حفاظت کروں گا, اپنے محبوب کی حفاظت کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکڑی اور کبوتروں اور خاردار درختوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر کی حفاظت کی. اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے, غار میں داخل ہونے کے بعد جو 2 سوراخ بچے ہوئے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوراخ کو اپنے پیر کے انگوٹے سے اور دوسرے سوراخ کو اپنے کونی کے ذریعے سے چھپا دیا. تب اس غار میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو حواری تھا, صحابی تھا, جو 653 سال سے اسی انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا, وہ اس سوراخ سے اس سوراخ, اس سوراخ سے اس سوراخ میں
جیسے دیکھنے لگا تو ہر سوراخ کو بند پایا، تو اس نے 71واں سوراخ تلاش کیا تو دیکھا ایک سخت چیز لگی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوہنی تھی۔ تو پھر وہ 72ویں سوراخ کی طرف بڑھا پیر کے جانب، تو دیکھا گوشت کا نرم نرم حصہ ہے۔ تو اس نے کوشش کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انگلی کو ہٹائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رانوں پر اپنے سر کو رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اب بہت تھکے ہوئے تھے، سو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کے لیے جاگ رہے۔ تو وہ سانپ جیسے اس سوراخ سے آیا، آنے کے بعد دیکھا کہ 72 کی 72 سوراخ بند ہے، تو اس نے اس پیر کے حصے کو کاٹا، جیسے کاٹا، کاٹتے ہی زہر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں چڑھنا شروع ہوا۔ صدیق اکبر کو تکلیف ہوئی، آپ نے برداشت کیا، اب وہ زہر بڑھتے بڑھتے جسم میں حلول کر گیا، اب تکلیف اتنی بڑی کہ بے قابو ہو گئی، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، حتی سقطت دموعی ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آنسو سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جا کر گرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ہی کہا مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ماذا تبکی، کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا رزقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زہریلی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے، مجھے کاٹا ہے، اور اس کاٹنے کی وجہ سے میرے جسم میں تکلیف ہوئی، میں نے بہت برداشت کیا لیکن برداشت نہ کر سکا، یہاں تک کہ میرے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوک اپنے منہ سے نکالا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو لگایا، درد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ معارج النبوہ میں علامہ کاشفی ہراتی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 پر اس روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 4000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس غار میں جنت کا ایک شربت تیار رکھا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا، کافور سے زیادہ خوشبودار اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر کے لیے تریاک ہے کہ اندر کا جو زخم ہے وہ مندمل ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شربت رکھا۔ اور اچانک جبل سور کا ایک حصہ پھٹا اور پھٹتے ہی ایک پتھر اس غار سے نمودار ہوا، نمودار ہوتے ہی اس میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، کہ یا رسول اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر کو پلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو لے کر صدیق کو پلایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نظروں سے حجابات ہٹا دیے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کے پردے ہٹا دیے گئے، جیسے پردے ہٹے تو صدیق اکبر عالم غیبوبیت میں چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک دریا ہے، اس دریا میں ایک کشتی ہے، اس کشتی میں ایک نوجوان ہے اور اطراف و اکناف میں بڑا باغ ہے، اور وہ نوجوان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہا ہے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے صدیق کو ہاتھ لگایا, کہا صدیق یہ واقعہ تم بتاتے ہو یا میں بتلاؤں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی, آپ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتا ہے. یہی وجہ ہے حجت اللہ علی العالمین میں علامہ نبہانی نے جلد نمبر 2 میں ایک روایت ذکر کی, اوتیت علم الاولین والآخرین, کہ مجھے ابتدا سے انتہا کا علم دے دیا گیا. پورا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا میں بتلاؤں یا صدیق آپ بتلاتے ہو؟ تو صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیے, اس لیے کہ پہلے ہی میں آپ کو مانتا ہوں کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے پہلے ملک شام گئے ہوئے تھے, آپ تاجر تھے, کپڑے فروخت کیا کرتے تھے, تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ سوئے ہوئے ہیں اور چاند ٹوٹ کر ان کے گود میں آ کر گرا. انہوں نے اپنے کپڑے کے ذریعے سے اس چاند کو اپنے سینے سے لگایا. بیدار ہوئے. بیدار ہوتے ہی وہاں ایک راہب تھا ملک شام میں, بحیرہ, اور بعضوں نے نستورہ لکھا ہے, اس سے جا کر اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا. تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا عبداللہ ابن ابی قحافہ. کہاں رہتے ہو؟ کہا مکہ المکرمہ. کس قبیلے سے ہو؟ کہا قریش سے. تو اس نے کہا تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ملک عرب میں مکہ المکرمہ میں ایک نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. زندگی میں تم ان کے رفیق اور ساتھی ہوں گے, اور وفات کے بعد تم خلیفہ ہوں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب کسی کو بیان نہیں کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال 6 ماہ 10 دن خلات نبوت سے سرفراز فرمایا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو سب سے پہلے دعوت دی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نبی ہوں. تو اس وقت صدیق اکبر نے کہا مد دلیل علامہ تدعی, یہ آزمانے کے لیے, حالانکہ پہلے سے جانتے کہ آپ پیغمبر آخر الزمان ہیں, آپ کے ساتھ خلوت میں, جلوت میں, سفر میں, حضر میں ہر وقت رہا کرتے تھے, لیکن آزمانے کے لیے کہا مد دلیل علامہ تدعی, آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رؤیا کا التی رأی الشام, کہا ابو بکر تیرا وہ خواب جو تو نے ملک شام میں دیکھا ایک راہب کو بتایا, اور اس نے یہ تعبیر دی. اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب اور تعبیر بیان کی, سیدنا صدیق سجدے میں گر گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. حلقہ بگوش اسلام ہوگا, پہلے سے ہی معتقد تھے. تو کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک باغ کو دیکھ رہا ہے, اس باغ میں ایک دریا ہے, اور اس دریا میں ایک کشتی ہے, اس کشتی میں ایک شخص سوار ہے اور تمہیں بلا رہا ہے. تو صدیق نے کہا یا رسول اللہ بالکل سچ ہے. کہا صدیق اب بتلاؤں وہ باغ کیا ہے؟
کا وہ باغ بہشت ہے، جنت ہے، اور جو دریا ہے وہ جنت کی ایک نہر ہے، اور جو کشتی ہے وہ عشق کی کشتی ہے، اور اس کشتی میں جو سوار ہے وہ داروغ جنت حضرت رضوان علیہ السلام ہے، اور تمہیں بلا رہے، کہا اگر تم چاہو تو اس دریا میں اس کشتی میں سوار ہو کر چلے جاؤ تو تم ڈائریکٹ جنت میں پہنچو۔ جیسے ادریس علیہ السلام جس وقت چوتھے آسمان پر گئے اور جانے کے بعد وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، ویسے آپ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا، یہ جنت اور یہ تمام چیزیں، اس کے لیے میں کیا آپ کو دشمنوں کے حوالے چھوڑ دوں؟ نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو خیر، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار میں سو گئے، سونے کے بعد وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کی بات کر رہا تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر کو جیسے ڈسا، ڈسنے کے بعد مورخین نے لکھا ہے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، معارج النبوہ میں علامہ کاشفی ہراتی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 10، 11، 12، 13 پر اس روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ حواری سانپ کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا، پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ ایک عیسائی کو بھی پتا تھا، ایک حواری کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، لیکن افسوس امت محمدیہ صاحب صلاۃ السلام کو پتا نہیں تھا۔ تو کسی کے گھر نہ غلہ تھا، نہ اناج تھا، اور نہ جانور تھے۔ آپ جا رہے تھے تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جنگل میں جن جانوروں کو چھپایا گیا تھا، غلے کو چھپایا گیا تھا، ان جانوروں نے صدا لگائی اور جانوروں نے پکار کر کہا، یا عمر ابن العاص ہا نحنو، یا عمر ابن العاص ہا نحنو، اے عمر بن عاص ہمیں یہاں چھپایا گیا اور ہمیں لو۔ جب ایرانیوں نے یہ صدا سنی تو انہوں نے کہا، دیو آمدن، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے، کہا ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، اور انہوں نے قلعہ چھوڑ کر رائے فرار اختیار کی۔ ہم کیا تھے، ہمارا کیا مقام تھا، ہمارا کیا مرتبہ تھا؟ یہی سعد بن ابی وقاص ہے کہ جس وقت حجت اللہ علی العالمین میں علامہ نبہانی نے، بیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کا تذکرہ کیا کہ سعد بن ابی وقاص ماں صحابہ کے جب ایران کے لیے نکلے تو راستے میں دریائے دجلہ پڑتا تھا، اور دریائے دجلہ ٹھاٹا مارتا ہوا جیسے سامنے آیا تو اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے؟ کہ اتنا بڑا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے، اس کو ہم عبور نہیں کر سکتے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم یہ کلمہ پڑھو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمہ سنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ ربنا توکلنا ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہو۔ اور ایک روایت میں وبک نستعین وہو المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو اور اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ سعد بن ابی وقاص کے لشکر نے جیسے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو ڈالا، ڈالتے ہی علامہ اقبال نے چیخ کر کہا، محفلے کون و مقام سیر و شام پھرے، محفلے کون و مقام سیر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، تو ہمیں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور تجھے معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم وہ تھے
کہ اگر ہم حکم دیتے تو دریائے دجلہ بھی ہمارے راستہ دے دیا کرتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے دریائے دجلہ ایسا پار دیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دریائے دجلہ پر اپنے گھوڑوں کو ایسے دوڑانے لگے جیسے خشکی پر، کبھی تھکتے تو اچانک ایک ٹیلا نمودار ہوتا، جزیرہ نمودار ہوتا، حضرات صحابہ تھوڑی دیر سستا لیتے، اس کے بعد چلنے لگتے۔ ایک صحابی کا پیالہ صحیح حدیث میں جیسے ہی دریائے دجلہ میں چلا گیا، اس نے سعد بن ابی وقاص سے کہا میرا پیالہ گم ہو گیا، دریا نے لے لیا ہے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص نے کہا نہیں، دریائے دجلہ کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کی کوئی چیز میں خیانت کرے۔ ایک بڑی موج آئی، اس نے پیالہ ساحل پر لا کر ڈال دیا۔ ہمارا کیا مقام تھا، ہمارا کیا مرتبہ تھا۔ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے مدائن کا گورنر حضرت سلمان فارسی کو بنا کر بھیجا، تو مدائن میں چوریاں ہونے لگی، اتنی چوریاں کہ حضرت سلمان فارسی پریشان ہو گئے، بہت کوششیں کی، کاوشیں کی، واضح و نصیحت کی کہ چوریاں بند ہو، لیکن چوریاں بند ہی نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو خط لکھا۔ یہ خط جیسے ہی امیر المومنین عمر تک پہنچا، حضرت عمر نے پڑھا، پڑھ کر جواب لکھا، اس کو فولڈ کیا، ایک قاصد کے ذریعے سے کہا جاؤ اور جا کر سلمان فارسی کو دو۔ تاریخ تبری میں ابن جریر تبری نے، طبقات میں ابن سعد نے، حجت اللہ علی العالمین میں علامہ نبہانی نے جلد نمبر 2 میں اخیر صفحات پر اس روایت کا تذکرہ کیا۔ جیسے ہی یہ خط سلمان تک پہنچا اور کہا اس کو شہر کے برج پر لٹکا دو، مدائن کے برج پر لٹکا دیا گیا۔ اس رات سے لے کر چوریاں بند ہو گئی۔ ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ بیت گیا، سلمان فارسی ششدر، چوریاں ہوئی نہیں رہی۔ آپ اس برج پر پہنچے، اس چٹھی کو اتار کر جیسے ہی چٹھی کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا ایھا الحشرات والسبا، اے موذی جانوروں، اے جنگل کے درندوں، اے پھاڑ کھانے والے جانوروں، اگر تمہیں مدائن کی گلیوں میں مشتبہ شخص کہ جن پر تمہیں شک ہو کہ یہ چور ہے رات میں نظر آئے تو اس کو پھاڑ ڈالنا۔ یہ اس چٹھی پر لکھا ہوا۔ تو اس رات میں جیسے چٹھی لٹکا دی گئی تو اسی رات سے جنگل سے شیر، بھیڑیے، درندے، موذی جانور مدائن کے گلیوں میں گھومنے لگے۔ چوروں نے جیسے دیکھا، دیکھتے ہی انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ گلیوں میں سانپ گھوم رہے، شیرنی گھوم رہی ہے، موذی جانور گھوم رہے۔ تو اسی وقت چور اپنے گھروں میں دبک گئے، چھپ گئے۔ اس رات سے مدائن میں چوریاں بند ہو گئی، اور مورخین نے لکھا اس رات سے لے کر آج تک مدائن میں چوریاں نہیں ہوئی اور قیامت تک چوریاں نہیں ہوئی۔ علامہ اقبال نے کہا نا، نہیں مقام کی خگر طبیعت آزاد، نہیں مقام کی خگر طبیعت آزاد، ہوائے سحر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ آج ہم سے بھی یہ واقعات ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی میں تقوی لائے، طہارت لائے، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی لے کر آئے ان چیزوں کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے رکنے کا کہا ہے اس سے رک جاؤ۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین پر ہم عمل پیرا ہو جائے، ہم اپنے زندگی میں تقوی طہارت لائے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو اپنائے۔ یہ جو حرام کام جو ہم کر رہے ہیں، نمازوں کا چھوڑنا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا، ڈی جے بجانا اور ناچنا، شرابیں پینا اور اس میں مخمور ہو کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔
یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں کہ ہماری بڑھتی ہوئی مقبولیت کو پورے دنیا کا دوسرے نمبر کا اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. پورے دنیا میں تعداد میں سب سے زیادہ عیسائیت ہے، اس کے بعد مسلمان ہے. اور مسلمانوں کی یہ حالت کہ مسلمان غیروں کی طرح ناچے گائے، شرابیں پیے، چوریاں کرے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کام بھٹکے جا رہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے. اللہ کے نبی نے کہا میں تو مزامیر کو، ناچ گانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس کی امت اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت ناچے گائے. نہیں میرے محترم بزرگوں، بہت افسوس کی بات، اللہ کے نبی کا بہت بڑا مقام ہے. اس مقام تک نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پہنچے گا. یہ ہم سمجھے یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام بنائے اور یہ عزم کر کے اٹھے کہ ہم امت دعوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تمام امت کے رہبری کے لیے ہمیں بھیجا ہے. ہم مقتدا ہے، سب مقتدی ہے، ہم رہبر ہے اور سب کی سب ہمارے ماتحت ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو امت تک پہنچائیں گے، آپس میں محبت الفت بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو امت تک پہنچائیں گے، تو یقیناً اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کامیاب کرے گا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وقت ہے بننے کا، سنورنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وہ حساب کا دن آنے سے پہلے آج ہم اپنا محاسبہ کریں. اللہ کے نبی کے مقام مرتبے کو پہچانے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ آپ کا ہے، اس کے لیے ہم یہ ایام میں، اللہ کے نبی کی ولادت کے ایام میں ہم زیادہ زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں، کیونکہ درود شریف کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. یہاں سے اگر یہ عزم اور ارادہ لے کر اٹھیں گے تو یقیناً اللہ کامیاب کرے گا. کہنے والا بھی عمل کا محتاج، سننے والے بھی عمل کے محتاج. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.